أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ مدرسہ فیض العلوم، جس میں درجہ 1 سے لے کر کے درجہ 5 تک کی باضابطہ تعلیم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شعبہ حفظ بھی ہے، جس میں تقریباً 35 بچے جو مختلف ضلعوں سے آ کر کے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان بچوں کے کھانے پینے، دوا علاج اور دیگر ضروریات کے لیے لمبے اخراجات کی ضرورت ہے. اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اس ادارے کا دامِ در میں سخنے ہر طرح سے تعاون فرمائیں، تاکہ یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے. میرے بھائیوں، علم کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو 5 آیتیں نازل کی ہیں، اس کا تعلق علم سے ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد پہلے انہوں نے اپنا مکان نہیں بنایا، بلکہ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، تاکہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اور اس مسجد کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا جائے. مسجد کی تعمیر ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی کے اندر جو سب سے اہم کام کیا، وہ مدرسہ تھا، جو مدرسہ صفہ کے نام سے مشہور ہے. ایک چبوترا تھا جہاں پر طالبان علوم نبویہ دور دور سے آ کر کے وہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر رہے تھے. اللہ کے نبی معلم تھے اور یہ لوگ اس کے طلبہ تھے. جہاں وہ رہ کر کے ان سے علم حاصل کرتے تھے، وہی وہ مدرسہ ہے جسے مدرسہ صفہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے ایک طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں وقف کر دیا تھا، مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، حدیث حاصل کرتے. چنانچہ حدیث کی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ اگر روایتیں کسی سے ملتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں، کیونکہ آپ پوری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت میں گزار دیا، آپ سے علم حدیث حاصل کرتے رہے. وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جسے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے نہیں تھا، بھوک کی تڑپ تھی، لیکن غیرت اتنی تھی کہ کسی کے سامنے جا کر کے کیسے ہم کہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. اس لیے مسجد کے باہر سڑک پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو کوئی آتا تو ان سے جو ہے ایک آیت کا معنی و مفہوم پوچھتے تھے. وَآتَمُوا الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جب میں یہ آیت ان کے سامنے رکھوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ اس کا معنی و مفہوم بتائیں، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ طالب علم بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اس آیت کو رکھا اور اس کا معنی مفہوم پوچھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی مفہوم بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آخر میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ چہرہ سوکھا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، لگتا ہے کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جان گئے۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں معلوم کیا کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک پیالہ دودھ گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ جس میں دودھ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے یہ کہا کہ اے ابو ہریرہ، آج تم بھوکے ہو، آج تم پیاسے ہو، تمہارے جیسے طلبہ ہیں مسجد نبوی کے اندر جو علم حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں، جاؤ تمام طلبہ کو بلا لاؤ۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ایک پیالہ دودھ ہے جو صرف میرے لیے ہی کافی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرنے والے جتنے طلبہ ہیں سارے طلبہ کو بلا لے آؤ، آج ہمارے ہاں سارے طلبہ کی دعوت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے گئے اور جا کر کے مسجد نبوی کے اندر جتنے طلبہ موجود تھے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں رہتے تھے، ان تمام لوگوں سے کہا کہ آج نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے، تشریف لے چلیے۔ چنانچہ سارے طلبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پیالہ اٹھائیے، ایک طرف سے لوگوں کو دودھ پلاتے جائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پا کر کے ایک طرف سے دودھ پلانے لگے، یہاں تک کہ جتنے بھی طلبہ تھے سارے طلبہ کو دودھ پلا دیا۔ سارے کے سارے طلبہ شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ، اب کون بچا ہے؟ میں بچا ہوں، آپ بچے ہیں، صرف 2 آدمی بچے ہوئے ہیں۔ اب ایک کام یہ کرو کہ تم دودھ پیو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پینے لگے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے دودھ جتنا پینا تھا پی لیا ہے، شکم سیر ہو چکا ہوں، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اور پیو، اور پیو۔ پھر انہوں نے پینا شروع کیا۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، جتنا تھا میں نے پی لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مدرسے میں طلبہ کو رکھنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو تعلیم دینا، یہ کوئی نیا دور نہیں ہے، نئے دور کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اس زمانے سے چلا رہا ہے جب اللہ کے نبی مسجد نبوی کی تعمیر کر کے وہاں مدرسے کی بنیاد ڈالے تھے، اور ان طلبہ کا آپ نے اس طرح خیال رکھا۔ میرے بھائیوں، آج کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے، آج کے سرمایہ داروں کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود نہیں پیا بلکہ طلبہ کو پلایا، ان کو کھلایا، ان کو آسودہ کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو پیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ طلبہ جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔
اس لیے ان کے کھانے پینے کا ہمیں انتظام کرنا ہے. ان کو ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کی خدمت کرنا یہ ہمارے لیے کار ثواب ہے. میرے بھائیوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھا. آپ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان طلبہ کے لیے ان کی تعلیم کے لیے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی ہیں جو جس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ صدقہ جاریہ یہ آپ کا مدرسہ فیض العلوم ہے. صدقہ جاریہ یہ آپ کا دینی ادارہ ہے. صدقہ جاریہ مسجد کی تعمیر ہے. صدقہ جاریہ مسافر خانے کی تعمیر ہے. صدقہ جاریہ جو ہے نل آپ لگوا دیجئے, جب تک نل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا جب تک یہ ادارہ باقی رہے گا, جب تک اس کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی, جب تک اس کے اندر شریعت کی تعلیم ہوتی رہے گی. یہاں سے نکلنے والے طلبہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے, قرآن پڑھ کر کے اسے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اور تراویح میں اسے سنائیں گے. اس کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. دوسری چیز آپ نے فرمایا علم ينتفع بہ, ایسا علم ہے جس سے کہ فائدہ اٹھایا جائے. میرے بھائیوں اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیا, دینی تربیت کیا, انہیں قرآن پڑھایا, شریعت کی باتیں بتائیں, نماز روزے کے طریقے بتائے, اگر یہ چیز جو آپ نے اپنے بچوں کو بتایا وہ بچے اس پر عمل کرنے لگے, جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. یا آپ نے کوئی کتاب تصنیف کیا اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے, تو جب تک وہ کتاب دنیا کے اندر موجود رہے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اس کا ثواب بھی اس مؤلف کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تیسری چیز آپ نے فرمایا ولدن, آپ نے ولدن صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرے تو اس کا ثواب بھی ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. نیک اولاد کب ہوگی, صالح اولاد کب ہوگی؟ جب آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں گے, ابتدائی سے تربیت کریں گے, پھر اس کو دینی مدرسوں میں بھیجیں گے جہاں ان کی بہترین تربیت کیا جائے, اور یہ بچہ جب تربیت حاصل کر کے اس ادارے سے نکل کر آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرتا رہے گا, اور یہ دعائے خیر کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. یہ چند تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.